بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں خورشید امن ہوں۔ آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں ہمارا آج کا سبق ہے سورۃ یونس کی آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 40 تک کا ترجمہ اور تفسیر۔ سورہ یونس قرآن پاک کی 10ویں سورت ہے، جبکہ یہ 11واں پارہ ہے۔ 11ویں پارے کا یہ 9واں رکوع ہے اور سورۃ یونس کا یہ 4تھا رکوع ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ ضرور وہ یہی کہیں گے کہ اللہ، تو ان سے کہیے کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے۔ اس آیت میں یہ بھی واضح ہے کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کی مالکیت، خالقیت اور ربوبیت سے اور اس کے مدبر الامور ہونے کو تسلیم کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ اس کی الوہیت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کا ایندھن قرار دیتا ہے۔ آج کل کے مدعیان ایمان بھی اسی توحید الوہیت کے منکر ہیں۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ۔ سو یہ ہے اللہ تعالیٰ جو تمہارا رب حقیقی ہے، پھر حق کے بعد اور کیا رہ گیا بجز گمراہی کے، پھر کہاں پھرے جاتے ہو۔ یعنی رب اور اللہ معبود تو یہی ہے جس کے بارے میں تمہیں خود اعتراف ہے کہ ہر چیز کا مالک، خالق اور مدبر وہی ہے۔ پھر اس معبود کو چھوڑ کر جو تم دوسرے معبود بنائے پھرتے ہو، وہ گمراہی کے سوا کچھ نہیں۔ تمہاری سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی؟ تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ کذالک حقت کلمات ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون۔ اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات کہ ایمان نہ لائیں گے تمام فاسق لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی ہے۔ یعنی جس طرح مشرکین تمام تر اعتراف کے باوجود اپنے شرک پر قائم اور اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اسی طرح تیرے رب کی اس بات ثابت ہو گئی کہ ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ غلط راستہ چھوڑ کر صحیح راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ تو ہدایت اور ایمان نہیں کسی طرح نصیب ہو سکتا۔ یہ وہی بات ہے جسے ایک دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا گیا ہے، وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَاتُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ یہ سورۃ الزمر ہے اور اس کی آیت نمبر 71 ہے۔ لیکن عذاب کی بات کافروں پر ثابت ہو گئی۔ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ۔ آپ یوں کہیے کہ تمہارے شرکاء میں کوئی ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرے پھر دوبارہ بھی پیدا کرے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، تم کہاں پھرے جاتے ہو۔ مشرکین کے شرک کے کھوکھلے پن کو واضح کرنے کے لیے ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتلاؤ جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو یا گردانتے ہو، کیا انہوں نے اس کائنات کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، یا وہ دوبارہ اسے پیدا کرنے پر قادر ہیں؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ پہلی مرتبہ بھی پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، اور روز قیامت دوبارہ وہی سب کو زندہ کرے گا۔ تو پھر ہدایت کا راستہ چھوڑ کر کہاں پھرے جا رہے ہو۔ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ آپ کہیے کہ تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا ہے کہ حق کا راستہ بتاتا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی حق کا راستہ بتاتا ہے۔ تو پھر آیا جو شخص حق کا راستہ بتاتا ہو
وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے یا وہ شخص جس کو بغیر بتائے خود ہی راستہ نہ سوجے؟ پس تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یعنی بھٹکے ہوئے مسافرین راہ کو راستہ بتانے والا اور دلوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف پھیرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ان شرکاء میں کوئی ایسا نہیں جو یہ کام کر سکتا ہو۔ یعنی پیروی کے لائق کون ہے؟ وہ شخص جو دیکھتا سنتا اور لوگوں کی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یا وہ جو اندھے اور بہرے ہونے کی وجہ سے خود راستے پر چل بھی نہیں سکتا جب تک دوسرے لوگ اسے راستہ پر نہ ڈال دیں یا ہاتھ پکڑ کر نہ لے جائیں۔ یعنی تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کس طرح اللہ کو اور اس کی مخلوق کو برابر ٹھہرائے جا رہے ہو؟ اللہ کے ساتھ تم دوسروں کو بھی شریک عبادت بنا رہے ہو، جبکہ ان دلائل کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اسی ایک اللہ کو معبود مانا جائے اور عبادت کی تمام قسمیں صرف اسی کے لیے خالص مانی جائیں۔ وما يتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون۔ اور ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں، یقیناً گمان حق کی معرفت میں کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً اللہ کو سب اس کی خبر ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ لوگ محض اٹکل پچو باتوں پر چلنے والے ہیں، حالانکہ جانتے ہیں کہ دلائل کے مقابلے میں اوہام، خیالات اور ظن و گمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن میں ظن، یقین اور گمان دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے، یہاں دوسرا معنی مراد ہے، یعنی اس ہٹ درمی کی وہ سزا دے گا کہ دلائل نہ رکھنے کے باوجود یہ محض غلط فہم اور دیوانہ پن کے پیچھے لگے رہے اور عقل فہم سے ذرا بھی کام نہیں کیا۔ وما کان ھذا القرآن ان یفتری من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی وحی کے بغیر اپنے ہی سے گڑھ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے قبل نازل ہو چکی ہیں، اور کتاب احکام ضروریہ کی تفصیل بیان کرنے والا، اس میں کوئی بات شک کی نہیں کہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن گڑھا ہوا نہیں ہے بلکہ اسی ذات کا نازل کردہ ہے جس نے پچھلی کتابیں نازل فرمائی ہیں، یعنی حلال اور حرام اور جائز و ناجائز کی تفصیل بیان کرنے والا ہے۔ اس کی تعلیمات میں، اس کے بیان کردہ قصص و واقعات میں اور مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں موجود ہیں۔ یہ سب باتیں واضح کرتی ہیں کہ یہ رب العالمین ہی کی طرف سے نازل ہوا ہے جو ماضی اور مستقبل کو جاننے والا ہے۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گڑھ لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ پھر تم اس کے مثل ایک ہی صورت لاؤ، اور جن غیر اللہ کو بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ ان تمام حقائق اور دلائل کے بعد بھی اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑھا ہوا ہے، تو بھی تمہاری طرح ایک انسان ہے، تمہاری زبان بھی اسی طرح عربی ہے، وہ تو ایک ہے۔ تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم دنیا بھر کے ادیبوں، فصحاؤں کو اور اہل علم کو اور اہل قلم کو جمع کر لو اور اس قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت کے مثل ہی کو صورت بنا کر پیش کر دو۔ قرآن مجید کا یہ چیلنج آج تک باقی ہے، اس کا جواب نہیں ملا، جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ یہ قرآن کسی انسانی کاوش کا نتیجہ نہیں بلکہ فی الواقع کلام الہی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا ہے۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتہم تأویلہ کذالک کذب الذین من قبلہم فانظروا کیف کان عاقبۃ الظالمین۔ بلکہ ایسی چیز کو جھٹلانے لگے جس کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لائے، اور ہنوز ان کو اس کا ہی نتیجہ ملا، اور جو لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں اسی طرح انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، سو دیکھ لیجئے ان ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ یعنی قرآن میں تدبر اور اس کے معنی پر غور کیے بغیر اس کو جھٹلانے پر تل گئے۔ یعنی قرآن نے جو پچھلے واقعات اور مستقبل کے امکانات بیان کیے ہیں، اس کی پوری سچائی اور حقیقت بھی ان پر واضح نہیں ہوئی، اس کے بغیر جھٹلانا شروع کر دیا۔ یا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے قرآن پر کما حقہ تدبر کیے بغیر ہی اس کو جھٹلایا، حالانکہ اگر وہ صحیح معنوں میں اس پر تدبر کرتے اور ان امور پر غور کرتے
جو اس کے کلام الہی ہونے پر دلالت کرتے ہیں تو یقیناً اس کے فہم اور معائنے کے دروازے ان پر کھل جاتے۔ اس صورت میں تعویل کے معنی قرآن کریم کے اسرار اور معارف اور لطائف اور معائنے کے واضح ہو جانے کے ہوں گے۔ یہ ان کفار اور مشرکین کو تنبیہ اور سرزنش ہے کہ تمہاری طرح پچھلی قوموں نے بھی آیات الہی کو جھٹلایا تو دیکھ لو ان کا کیا انجام ہوا۔ اگر تم اس کو جھٹلانے سے باز نہ آئے تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو اس سے پہلے تم سے پہلے کی گزری ہوئی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ عَالَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے آئے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ اس پر ایمان نہ لائیں گے، اور آپ کا رب فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت کا مستحق کون ہے، اسے اور کسے ہدایت سے، یعنی وہ جانتا ہے کہ ہدایت کا مستحق کون ہے تو وہ اسے ہدایت سے نواز دیتا ہے، اور جانتا ہے کہ گمراہی کا مستحق کون ہے تو اس کے لیے گمراہی کے چوپٹ راستے کھول دیتا ہے۔ وہ عادل ہے، اس سے کسی کام میں شک نہیں، یعنی وہ عادل ہے، اس کے کسی کام میں شک نہیں، جو جس بات کا مستحق ہوتا ہے اس کے مطابق وہ چیز اسے عطا کر دی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے یوٹیوب چینل حسن خورشید آوان۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی بار اس چینل پر تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا درس، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمیں صحیح سمجھ کر پڑھنے اور اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی، قرآن کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عمل ہی سب سے بڑی چیز ہے اور سب فیصلوں کی اصل کسوٹی تو عمل ہی ہے، کیونکہ جب تک عمل نہیں ہوگا تب تک کسی بھی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارے سینوں کا نور، ہمارے دلوں کی بہار بنائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو یوم قیامت ہمارے حق میں سفارشی بنا کر کھڑا کرے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔